نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تعلیمات قادریہ میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ سے ایک جز انتخاب کیا ہے کہ جس کو آپ کے نامور خلیفہ عبداللہ جبائی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ خود سیدنا غوث اعظم دستگیر بڑے پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دور طالب علمی میں بغداد میں فتنہ و فساد عروج پر ہوا اور میری طبیعت فتنہ و فساد سے نفرت کرنے والی اور اس سے دور بھاگنے والی تھی، تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ حلبہ کے جانب سے ہو کر کے میں ریگستان کی جانب نکل جاؤں گا، اور میں نے اپنا ساز و سامان سمیٹا اور جو ہے بغداد چھوڑ کے جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب میں جا رہا تھا تو راستے میں میں گر پڑا، گویا کہ کسی غیبی طاقت نے مجھے دھکا دے دیا، اور اس کے بعد ایک غیبی آواز نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ سے بغداد کے لوگ فیض پائیں گے، یہاں کے لوگ جو ہے آپ سے فیض پائیں گے، آپ یہیں ٹھہریے، یہاں سے جائیے مت۔ سرکار غوث اعظم اس واقعے سے حیران ہوئے، اور سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں بغداد ہی میں ٹھہر گیا۔ دوسرے دن میں بغداد کی گلیوں میں چل رہا تھا، یکایک ایک گھر کا دروازہ کھلا اور اس دروازے سے ایک بزرگ نے سر باہر نکالا اور مجھ سے کہا کہ آخر تم کل کس چیز کے جو ہے رب سے طلبگار تھے، اور اس کے بعد غصے سے آپ کے اوپر جو ہے دروازہ بند کر دیا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ یہ بزرگ کون تھے، اور آپ بغداد میں رک گئے، اور آپ کو پتا چل گیا کہ کل جو میرے ساتھ واقعہ ہوا تھا اور میں جو بغداد چھوڑ کے جانے نکلا تھا، یہ اس پر ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ بالآخر غوث پاک معلوم کرتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ بزرگ حضرت حماد دباس تھے، اور آپ بغداد چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں، اور ایک وقت آیا کہ بغداد میں فیضان و کرم کا ساگر رونما ہوا۔ اب سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی وردہ عنہ کی زندگی کے اس جز سے ہمیں تعلیمات طریقت کیا مل رہی ہے وہ دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے تو طبیعت میں آپ کی فتنہ و فساد سے بچنا ہونا چاہیے کہ آپ فتنہ و فساد سے دوری اختیار کرے، آپ کی طبیعت میں نفرت ہونا چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی سبق مل رہا ہے کہ آپ سرکار غوث اعظم کے نقش قدم پر چلیں اور فتنہ و فساد سے گھبرا کر بھاگ نہ جائے، کہ جب فتنہ و فساد عروج پہ ہو تو اس کا سدباب کرنا چاہیے، نہ کہ وہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ جب آزمائش کا وقت ہو، جب مصائب و آلام کا وقت ہو تو بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور اس سے جو ہے لڑ کر کے اس پہ فتح حاصل کرنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی میں یہ بھی بات مل رہی کہ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے کسی خاص بندے کو لوگوں کے فیض کے لیے روکنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ عجیب و غریب معاملات بھی ہوتے ہیں۔ اور حاطف غیبی، میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ جو راہ تصوف میں آگے چلتے ہیں تو وہ آواز جو دنیا باطن سے رونما ہوتی ہے، جو عالم غیب سے رونما ہوتی ہے، وہ آواز سنتے ہیں اور ان سے وہ باتیں کہی جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت جو ہے ایسے ذرائع بھی بنا دیتا ہے
کہ جس کے ذریعے عوام کو فیض پہنچے۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد پھر چھوڑتے نہیں ہیں، بغداد میں ٹھہر جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ وقت آتا ہے کہ آپ بغداد ہی کے اندر جو گئے آپ عظیم خانقاہ نظام اور اولیاء کرام کی تعلیمات کا وہ ایک حسین و جمیل مجمع جو ہے دنیا دیکھتی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ غوث اعظم کی زندگی سے ان باتوں کا اخذ کرے کہ جب کوئی فتنہ و فساد برپا کرے اور آپ کو آزمائش اور مصائب و آلام میں اور آپ کے خلاف سازشیں کرے تو آپ کو گھبرا نہیں جانا ہے، آپ کو وہاں ٹھہرنا ہے، صبر کرنا ہے، اور آپ جیسے ہی صبر اختیار کریں گے اور وہاں ڈٹ جائیں گے تو اللہ رب العزت وہ وقت لے کر آتا ہے کہ آپ کی زندگی میں انقلاب برپا ہوتا ہے، اور زندگی ہی نہیں بلکہ اس پورے معاشرے میں انقلاب برپا ہوتا ہے، اس شہر میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ غوث اعظم کی اس زندگی کے جز سے ہمیں استقامت کے ساتھ فتنہ و فساد کے سامنے ڈٹ کر رہنا چاہیے، یہ تعلیم ملتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں تعلیمات قادریہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔